السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5-6 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر کفر کرنے والی قوم کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس دنیا میں اور آخرت میں۔ تو الفاظ ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جن لوگوں نے کفر کیا، یہ چاہے غیر مسلم ہوں یا خود کو مسلم کہلانے والے ہوں، دونوں صورتوں میں اللہ کے قوانین کا انکار کرنے والے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو میں انہیں دنیا اور آخرت میں شدید عذاب دوں گا۔ اب یہ جو عذاب کی جو بات کی جا رہی ہے وہ صرف یہی نہیں کہ اس دنیا میں عذاب ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا، دونوں میں ہوگا۔ جو قوم بھی اللہ کے قوانین کا انکار کرے گی، اس دنیا اور آخرت دونوں میں اس کو عذاب ہوگا۔ عذاب کا مطلب یہ نہیں کہ آسمان سے کوئی بلا نازل ہوگی، نہیں، اسی دنیا میں جو قوم جس نوعیت کا غلط کام کرے گی اسی نوعیت کی اس کے اوپر مصیبت پڑے گی، خود اس کے اپنے ہاتھوں جو اس نے غلط کام کیے۔ تو یہاں اس دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب، اس میں ایک تھوڑا سا فرق سمجھ لیں کہ اس دنیا میں جو عذاب ہے اس میں تو ایک مہلت کا وقفہ ہے کہ اگر آپ غلط کام کو چھوڑ کر اس کی نسبت صحیح کام کریں اور زیادہ کریں، غلط کام سے کہیں زیادہ کام کریں تو کمپنسیشن ہو جاتی ہے، انسان جو ہے وہ عافیت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن آخرت کے اندر مہلت کا وقفہ نہیں ہے۔ اس دنیا کے مطابق ہمارا فیصلہ ہوگا، جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کیا ہوگا اسی کے مطابق وہاں پر ایک فائنل ڈیسیژن ہو جائے گا، اس میں پھر مہلت کا وقفہ نہیں ہے۔ یہ چیز سمجھنے کی ہے، اور وہاں پر یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بخشش ہو جائے گی، کوئی وسیلہ مل جائے گا، کوئی شفاعت ہو جائے گی یا ورشپ کی وجہ سے چھوٹ جائیں گی، تو بالکل یہ جو چیز ہے یہ ریچولز کی بنائی ہوئی ہے۔ قرآن کریم اس کا انکار کرتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ٹھیک ہمارے جتنے بھی کام ہیں صحیح یا غلط اس کے مطابق ایک فائنل ڈیسیژن ہو جائے گا آخرت میں۔ دنیا میں مہلت کا وقفہ ہے، لہٰذا ہمیں دنیا میں اپنے آپ کو بہتر کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جو قوم اس دنیا میں اللہ کے قوانین کا انکار کرتی ہے اس کا بھی اس دنیا میں کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ آپ چیک کر لیں، جو قوم بھی اللہ کے قوانین کی وائلیشن کرتی، قوانین کوئی بھی ہوں، چاہے وہ فزیکل لاز ہوں، خواہ وہ قوانین جو انسانیت کی فلاح کے لیے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیے ہیں۔ فزیکل لاز تو اللہ نے کائنات کی ہر چیز کے اندر رکھے ہوئے ہیں، جس کی روح سے بیج اگ رہے ہیں، جس کی روح سے یہ جو سورج چاند ستارے ہیں وہ حرارت پروڈیوس کر رہے ہیں، روشنی پروڈیوس کر رہے ہیں، یہ فزیکل لاز ہیں۔ ہمارا دل انہی فزیکل قوانین کی روح سے دھڑک رہا ہے، ہمارے جسمانی جتنے بھی اعضاء ہیں انہی فزیکل قوانین کی روح سے کام کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، تو یہ تو فزیکل لاز ہیں۔ لیکن انسانی معاملات سے متعلق جو قوانین اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیے ہیں، انفس سے ریلیٹڈ وہ قوانین بھی، یہ دونوں طرح کی جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی، ان کا انکار، اس کا عذاب اس دنیا میں بھی ہوگا، اور اس دنیا میں بھی ایسی قوم جو ان قوانین کے اوپر مسلسل انکار کرتی چلی جا رہی ہے تو پھر اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہو سکتا، کوئی ہیلپر، کوئی سپورٹر اس دنیا میں نہیں ہوگا، اور آخرت میں تو پھر بالکل ہی نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں تو چونکہ مہلت کا وقفہ ہے نا، ہو سکتا ہے کوئی قوم اپنی غلط روش کو تبدیل کر لے، صحیح کر لے، اس کی جگہ پہ صحیح روش اختیار کر لے، تو اس کے پاس ایک وقت ہے۔ آخرت میں تو یہ بھی نہیں ہوگا، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ان چیزوں سے بچو جو کفر کی چیزیں ہیں، یعنی اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی، اللہ کے قوانین کا انکار،
ان سے بچو، اگر تم نے یہ کیا تو پھر تمہارا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی تمہارا نصرت کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو بڑی واضح آیت ہے، اللہ کے قوانین کی حاکمیت کو، ان کی صداقت کو بیان کرتی ہے، اس کی وائلیشن کو بتاتی ہے کہ اس کا وائلیشن یا اس کا جو انکار ہے، ان حقائق کا انکار جو اللہ نے اپنی قرآن کے اندر، اپنی آیات کے اندر بیان کیے ہیں، ان حقائق کا انکار، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس دنیا میں بھی شدید ترین عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اس دنیا میں بھی ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ آیت جو ہے 56 اللہ کے قوانین کی صداقت کو بیان کرتی ہے، اور ان کی خلاف ورزی، ان کا انکار، اس چیز کو وہ بتاتی ہے کہ یہ عذاب کا باعث بنے گا۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔